کام لیتا ہو یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک عام سلیم الفطرت انسان اس کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے، مختلف گروہوں کا جائزہ لیتا ہے، تاریخ کا جائزہ لیتا ہے، اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ یہودی جو تھے وہ گمراہ، یہودی جو تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا، اور جو نصرانی تھے وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ یہی دو قومیں تھیں جو دنیا کی پیشوائی کے اندر دنیا کے لیے مقرر کی گئی تھی، یہودی یا پھر نصرانی۔ یہ دونوں ہی خدا کی کتاب کے اور اس کے ہدایت کے لمبردار تھے، لیکن انہوں نے دین کے اندر خرابیاں پیدا کر رکھی تھی اور ایک طرف شرک تھا۔ تو ایک عام سلیم الفطرت انسان جو اس کائنات کا جائزہ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے کہتا ہے کہ پروردگار ساری تعریفیں جہان کی جو ہیں وہ تمہارے ہی لیے ہیں، یعنی شکر کا سزاوار آپ ہی ہیں، آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ ہی کا شکر کیا جائے، اور بے شک آپ رحمان الرحیم بھی ہیں۔ اور یہ بھی بات درست ہے کہ یوم الدین یعنی یہ دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ بس یہ بتائیں کہ سیدھا راستہ کہاں پہ ہے، یہ تو بتائیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اسی کی تقاضے کے تحت تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راستہ کہاں پہ ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں، لیکن ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی جو ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جن کے اوپر آپ کا عذاب آ چکا ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک یہودی اور ایک نصرانی، کہ یہی دو قومیں جو تھی جو خدائی ہدایت کے اوپر معمور تھی دنیا کے لیے، اور ایک گروہ وہ تھا جو گمراہ ہو چکا تھا، اور ایک وہ گروہ تھا جس کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ چکا تھا۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا شروع کی قرآن مجید کی صورت میں، یہ انسانیت کی پوری دعا کے جواب میں ایک سلیم الفطرت انسان کی دل کی آواز تھی سورہ فاتحہ، اور اس کے جواب میں پورا کا پورا قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ابتدا بھی ایسے ہی ہوئی کہ سب سے پہلے جو دو قومیں دنیا کی ہدایت کے اوپر معمور تھیں ان کی خرابیوں کو دور کیا جائے، ان کو دعوت اصلاح دی جائے۔ سب سے پہلے یہود کو مخاطب کیا گیا، یعنی یہ جس ترتیب میں قرآن مجید موجود ہے اس ترتیب کی بات کر رہا ہوں، اب ترتیب توقیفی کی بات نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہی یہودیوں کے اوپر ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر تمام حجت کیا جاتا ہے، تمام حجت کرنے کے بعد ان کے ساتھ مکالمہ کیا جاتا ہے، اور اس مکالمے کی صورتحال پیش آ جانے کے بعد پھر ان کے لیے جزا و سزا کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ دوسری قوم یعنی جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں نصارہ، کہ پہلے تمہید باندھی گئی ہے، تمہید باندھنے کے بعد پھر ان کے دلائل کو سامنے رکھا گیا ہے، دلائل کو سامنے رکھ کے ان کی ایک ایک دلیل کا جواب دیا گیا ہے، اور یعنی ابھی تک اوور آل ایک خطبہ چل رہا ہے، اور اس خطبے کے اندر اہتمام حجت کیا جا رہا ہے، جو جو ان کی مذہبی فکر کے اندر گمراہیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک خطبے کے اندر ان کے اوپر اہتمام حجت کر دیا گیا ہے دلائل سے، اور آخری درجے کے اندر جا کے ہر طریقے سے ان کے اوپر اہتمام حجت کر دیا گیا۔ یہی کام اسی طریقے سے یہود کے ساتھ کیا گیا تھا کہ تقریباً آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 75 تک ایک کام کیا گیا، اور اس کے بعد یعنی صرف ایک خطبہ جاری کیا گیا اور اس خطبے کے اندر اہتمام حجت کیا گیا، اور اس کے بعد حالات حاضرہ کے اندر اتر کے ان کے حالات کا جائزہ لیا گیا کہ اب یہ کس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں، اب ان کی کس طریقے سے گروہ بندیاں، اور اب یہ کس طریقے سے کلام کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کیا کام کرتے ہیں۔ یہی سیم اسلوب جو ہے وہ سورہ ال عمران میں نصارہ کے لیے اپنایا گیا ہے کہ آیت نمبر 32 سے لے کے آیت نمبر 65 تک 64 تک ان کے اوپر تمام حجت کیا گیا 64 نمبر آیت تک، اور یہاں تک ان کے تمام پر خرابیوں کا جائزہ لیا گیا، اور لینے کے بعد پھر فوراً یعنی حالات حاضرہ کے اندر اتر آئے، اور حالات حاضرہ کے اندر اتر کے جو یہ سرگرمیاں کر رہے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک کالمے کی صورتحال پیش آ گئی۔ ٹھیک ہے، آگے سے اب مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، اہتمام حجت یہاں تک پہنچ گیا۔ تو ایک آخری آیت پچھلے ذیل کے اندر رہ گئی، ٹھیک ہے، وہ آیت نمبر 64 تھی، اس کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کو اہتمام حجت ہی کے باب میں آپ نے لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا الشہداء بأننا مسلمون۔ کہہ دو کہ اہل کتاب اس چیز کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے،
ایک کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب ٹھہرائے۔ اور اگر وہ اس چیز سے بھی اعراض کر دیں تو کیسو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کو یعنی پچھلے پس منظر کے اندر رکھ کے دیکھنا ہے کہ تمام حجت ہی کے باب کے اندر ایک آخری آیت تھی جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آخری درجے کے اندر جا کے جب ان کے اوپر تمام حجت کر دیا گیا تو وہ ایک آخری چیز ان کے لیے گنوا دی گئی، ان کو سامنے رکھ دی گئی اہل کتاب کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ایسی بنیاد ہے جس کے اوپر جمع ہو جائیں۔ اگر اس کے اوپر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنیادی خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت اور یہ تمام تر چیزوں کے چکر میں پڑ گئے۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ وہ توحید تھی۔ یعنی توحید جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان اور جو نصارہ تھے ان دونوں کے درمیان یکساں ہے۔ اصول کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو توحید ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کی بندگی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کو الہ نہیں کہنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے علاوہ کسی کو آپ نے رب نہیں کہنا۔ تو یہ اصول اہل کتاب کے ہاں بھی پایا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کے سامنے جائیں اور ان کو جا کے کہیں کہ آپ مشرک ہیں تو آپ کے ساتھ جھگڑیں گے کہ ہمیں کیسے مشرک کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں ہیں مشرک، آپ ہوں گے مشرک، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصول ان کے اندر پایا جاتا ہے توحید کا۔ اگر وہ اس اصول کو ہی اختیار کر لیں تو اسی اصول کے تحت ہی ان کا عقیدہ الوہیت جو مسیح علیہ السلام کے باب میں ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو عربی کے اندر اگر کبھی آپ انجیل کو اٹھا کے دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر کرسچین اپولوجسٹ ہیں تو اکثر اوقات جو ہے وہ عربی کے اندر انجیل اٹھائے پھرتے ہیں اور گھومتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس کی شروع کے اندر ہی وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ دعویٰ ان کا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعویٰ ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اس بنیاد کے اوپر متفق علیہ ہیں، وہ بھی ہم بھی جانتے ہیں اس چیز کے اوپر اختلاف نہیں ہے۔ ہاں وہ تعویل کی غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کر بیٹھے، تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک آخری بات کہہ دی گئی کہ دیکھیے آپ ایک ایسی بات کے اوپر آ جائیں جو ہمارے اور درمیان متفق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ توحید کی جو آپ کی کتابوں کے اندر بنیادی اصول ہے توحید کا، آپ اسی کو قبول کر لیں، یعنی اسی کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کی یہ جو باتیں کس حد تک درست ہیں۔ لیکن اس باوجود اگر وہ اس چیز سے اعراض کرتے ہیں یا اس چیز سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بعد ان سے کہو کہ ٹھیک ہے پھر تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم، کہ تم گواہ رہو ہمارے اوپر، تم اس چیز کے شاہد بن جاؤ، اس چیز کے تم گواہ بن جاؤ کہ ہم نے تو اپنے رب کے سامنے کام کر دیا ہے، یعنی ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ پیغمبر کو کہا جا رہا ہے ٹھیک کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، میں نے اپنی جو میرے اوپر ذمہ داری تھی تمہارے اوپر تمام حجت کرنے کی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب اس ذیل میں چند انجیل کی آیات پڑھ لیجئے۔ لوکا، یعنی یہ لوکا کی انجیل ہے، اس کو آپ لوگ کہتے ہیں، یہ اپنا گوسپل ہے ان کی، اس میں یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ لکھا ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر۔ اچھا، ایک مرکز کی انجیل ہے، باب نمبر 12 اور آیت نمبر 29 اور 30 ہے، اس میں یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے کہ اسے اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سن، خداوند ہمیشہ ایک ہی خداوند ہے۔ اچھا، یوحنا کے اندر انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے جس کے اندر باب نمبر 3 آیت نمبر 17 کے اندر یہ لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ کو خدائے واحد و برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جائے، یعنی مسیح پیغمبر ہے اور خدائے برحق اور واحد اس سے الگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اور ہے۔ یہ ان کی اپنی انجیل میں لکھا ہوا ہے، یوحنا، یعنی آپ اس کو جونا کہتے ہیں یہ اپنا انگلش کے اندر، اور یہ آیت نمبر 17 ہے باب نمبر 30 کے اندر، اور گاسپل آف میتھیو جس کو متی کی انجیل کہتے ہیں، اس کے 17 باب نمبر آیت 19 میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے نیکی کی پاکیزگی کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بات کیوں پوچھتا ہے؟ پاکیزہ تو صرف ایک ہی ہے، یعنی ہر خطا سے پاک جو آپ بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باب میں بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے، یہ متی کی انجیل میں اس طریقے سے۔ اب میں نے تو چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری کی پوری انجیل ہی جس طریقے سے قرآن مجید باقاعدہ توحید کی منادی کرتا ہے، اسی طریقے سے انجیل کو کبھی پڑھ کے دیکھیں وہ اول تاخر توحید ہی کی منادی کر رہی، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو بڑا واضح ہے، اس کے اندر تو شک ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بس جو معاملہ تھا وہ اس اصول کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے جو ان کی کتابوں کے اندر بنیادی طور پر موجود تھے. باقی تعویلات کر کے انہوں نے اس طریقے سے معاملات کر لیے. تو یہ یہاں تک آ کے آخر میں کہہ دیا گیا کہ اگر اب بھی یہ تمہارے ساتھ اعتراض کرتے ہیں، ابھی بھی یہ کرتے ہیں اسی طریقے سے معاملہ، تو ان سے کہو ٹھیک ہے پھر تم گوار ہو، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، میں نے پر جو ذمہ داری تھی میں نے اپنی مکمل کر دی. اب یہاں سے یعنی یہ تمام حجت کا باب مکمل ہو چکا ہے. اب مکالمے کا صورتحال یعنی مکالمہ شروع ہو چکا ہے. تمام حجت مکمل ہو گئے اور آیت نمبر 65 سے مکالمہ شروع ہو گیا. اب مکالمہ بڑا مزیدار ہے، آیت پڑھ کے دیکھیں. اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد فلا تعقلون. اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو در حالانکہ تورات اور انجیل نہیں نازل کی گئی مگر اس کے بعد. تم اس بات کو سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اچھا معاملہ یہ تھا کہ اس دور کے اندر پوچھ رہے ہیں یعنی پریزنٹ دور کے اندر جس دور میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس دوران جو حرکتیں تھیں، معاملہ یہ تھا کہ اب اس معاملے کے اندر جو یہودی تھے اور جو نصرانی تھے ان کا کیا کرنا تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ ایک طرف یہودی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، یعنی یہ ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو یہودی تھے. اور نصرانیوں کا کیا کہنا تھا؟ وہ تو عیسائی تھے، تو نصرانی تھے. اچھا اس کو ذرا آپ نے انطباق کرنا ہے، اس کی مثال اس طریقے سے لیجیے جس طریقے سے آج بھی یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں اور ان کا بھی ذرا اگر آپ طرز کلام دیکھیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بات کریں نا تو وہ اپنے آپ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یا اپنے آپ کے مکتبہ فکر کو ثابت کرنے کے لیے اس کا بانی بے شک کوئی اور ہوتا ہے، یعنی چند شخصیات ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر حجت کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کی طرح سے. ایک قرآن مجید 1400 سال کا نازل ہو چکا ہے لیکن وہ قرآن مجید سے دیوبندیت یا بریلویت ثابت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ دیوبندیت اور بریلویت کب بنی ہے؟ یا پچھلی صدی میں. اور قرآن مجید کب نازل ہوا ہے؟ 1400 سال قبل. اور وہ حجت قرآن سے کر رہے ہیں دیوبندی ٹھیک ہے بریلوی ٹھیک. یعنی یہی معاملہ اس دور میں تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اپنی ان بدعات کے اوپر اپنی ان ضلالتوں کے اوپر حجت کر رہے ہیں، یہودی بھی اور نصرانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو، تم عقل نہیں رکھتے. ابراہیم علیہ السلام تو 1400 اپنا اس دور سے تقریباً 3000 سال قبل گزر چکے ہیں اور تورات نازل ہونے سے 1000 سال قبل گزر چکے ہیں. انجیل نازل ہونے سے تقریباً 2000 سال قبل دنیا سے چلے جا چکے ہیں. تو تم اپنے ان یعنی معاملات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیوں معاملے کو لے کے جا رہے ہو؟ ان کو کوئی بالا طاق لے کے آ رہے ہو اندر، ان کی گردن کے اوپر کیوں رکھ کے بندوق چلا رہے ہو؟ بھائی یہ کون سی باتیں تم کر رہے ہو؟ اپنے معاملات جو تم نے جو اس کے اندر اللہ کے دین کے اندر جو اختلافات کر رکھے ہیں ان کے معاملات تم ابراہیم کی طرف کیوں موڑ رہے ہو؟ آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا. ٹھیک ہے، ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تم ہی لوگ ہو جو کہ تم نے حجت کی ان چیزوں کے بارے میں اس کے باب میں تمہیں کچھ علم تھا، تو اس چیز کے بارے میں کیوں حجت کر رہے ہو جس کے باب میں تمہیں کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یعنی تورات کے اندر یا انجیل کے اندر جو یعنی یہ نصارہ کے ساتھ بات ہے نا، تو جو معاملات انجیل کے اندر ہیں، جو بائبل کے اندر معاملات ہیں جس کے ذریعے سے تم نے یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ اس کے اندر پیدائش کا ذکر ہے اور وہ تمام تر چیزیں ہیں، تو اس معاملے کے اندر تو تمہیں کچھ علم تھا کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے اور اس سے پہلے یحییٰ کا کیا معاملہ تھا، زکریا کا کیا معاملہ تھا، مریم کا کیا معاملہ تھا، وہ پرندے بنا کے اڑاتے تھے، اس کی حقیقت کیا تھی، اور جو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اس کی کیا حقیقت تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کا پورا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے کہ اس کی کیا حقیقت تھی، اور اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ حجت بھی اس لیے کی گئی کہ اس معاملے میں انہیں کچھ علم تھا کیونکہ ان کی کتابوں میں چیزیں موجود تھیں اور اس وجہ سے انہوں نے یہ باتیں کر لی. لیکن ابراہیم کے بارے میں تو تمہیں علم ہی نہیں، نہ تمہاری کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اس طرح سے معاملہ، نہ تو تورات میں اس طریقے سے کچھ لکھا ہوا ہے، نہ انجیل میں اس طریقے سے کچھ معاملہ لکھا ہوا ہے. اس معاملے میں کیوں حجت کر رہے ہیں؟ اپنے معاملات کے اندر آج کے دور میں لے لیجئے کہ جی اسلام الحرمین میں یا رسائل میں تو کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے کے اندر تو ہم آپ کے ساتھ بات کر کے حجت کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ آپ نے اپنے فرقے گروہ بندیاں کر لی قرآن مجید سے کون سی بنیاد اٹھا رہے ہیں؟ یا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سی بنیاد اٹھا رہے ہیں؟ تمام تر چیزوں جو ادھر سے اٹھا لی.
اچھا اس کا اور بھی کیا مزیدار قسم کا جواب دیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو یہ سارا کا سارا آگے جو سینیریو چل رہا ہے، مکالمے کا سینیریو جب چلا تھا یہود کے یاد آ رہے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ تو یہودی تھا. اس کا ایک طرح سے مثال لے لیجئے کہ آج جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ لوگ شافی ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ حنفی ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ حنبلی ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ دیوبندی ثابت کرتے ہیں، کچھ لوگ بریلوی ثابت کرتے ہیں. آپ بس اتنا بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آج سے جو سال قبل چلے گئے ہیں دنیا سے. وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مسلم کا نام دیا ہے، انہوں نے آ کے اپنے نظریے کو اسلام کا نام دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہی یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ جو قوموں کے ہاں چیزیں اتر آتی ہیں جس طریقے سے ان کے ہاں اتری تھی، آج دیکھ یہودیوں کے ہاں اتری تھی، وہ نصرانیوں کے ہاں اتری تھی، وہی مسلمانوں کے ہاں اتر آئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلم کا نام دیا، اے اپنے آپ کو یہودیوں اور نصرانیوں کا نام دے رہے ہیں اور اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے. مشرک اس وجہ سے کیونکہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی مناتے تھے، ملاتے تھے. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ہم بنی اسماعیل ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اور ہم بھی اس کے ہی ماننے والے ہیں. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا کے کعبے میں رکھ لیا. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنی بات کے اوپر اپنا اپنا مدعا صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی ابراہیم علیہ السلام کو مشرک بنا رہا ہے، کوئی ان کو یہودی بنا رہا ہے، کوئی ان کو نصرانی بنا رہا ہے. حالانکہ یہ تو سب کچھ بعد کی تقسیمات ہیں. جس طریقے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے اسلام ہی کو پیش کیا اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا ہے. لیکن بعد میں جا کے یعنی ہزاروں سال کے بعد جا کے لوگوں نے اپنے اپنے دکانیں کھول لی ہیں اور اپنی دکانیں کھول کے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریلوی ثابت کرتا ہے، کوئی دیوبندی ثابت کرتا ہے، کوئی ان کو حنفی ثابت کرتا ہے، کوئی شافعی ثابت کرتا ہے. وہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک اصول سامنے رکھ دیا، اصول اٹھائے. جس طریقے سے وہ کر رہے تھے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ زدم زدہ ہو کے گتھم گتھا ہو کے، انہوں نے اپنا ابراہیم علیہ السلام ان کے ابو الآباد ہیں، ان کو ایک حجت کی حیثیت حاصل تھی، ایک ان کو فائنل اتھارٹی کی حیثیت حاصل تھی. تو ان کو ہی انہوں نے یعنی یہودیت اور نصرانیت کا جامع پہنانا شروع کر دیا. اللہ کہ یہ فرقے ہیں جو انہوں نے اسلام کے اندر بنا لیے تھے. بنیادی مذہب اسلام تھا جس کے اندر انہوں نے فرقے بنا لیے یہودیت اور نصرانیت. انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو کے زدم زدہ ہو کے. تو اس دور کے اندر اب یہ معاملہ چل رہا تھا. آج دیکھ لیں کیا چل رہا ہے. اصل بات سامنے رکھ دی کہ بھائی ابراہیم تو مسلم تھا، اس نے اپنے آپ کو مسلم کہا اور یکسو مسلم. سیدھی سی بات کر دی کہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ نصرانی تھے، نہ وہ مشرک تھے، تینوں میں سے کوئی بھی بات نہیں. اب رہی بات یہ ہے کہ ابراہیمی کون، یعنی یہ بات تو ختم ہو گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، شافی ہیں. یہ بات تو ختم ہو گئی ہے. انہوں نے تو اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا. یہ یہیں سے بات ختم ہو جائے. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ محمدی کون، یعنی ان کے ساتھ نسبت کا حق سب سے زیادہ کس. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار تو وہ لوگ ہیں جس نے انہوں کی پیروی کی، یعنی یہ پیغمبر ہیں اور جو ان پر ایمان لائے ہیں، اور اہل ایمان کا اللہ ساتھی ہے. یہاں جس کو سود میں بنا لے کہ اس چیز کے اندر آپ نے جو فرقے بنا کے گروہ بندیاں کر لی ہیں ساری کی ساری کہ جی ہم جو ہیں وہ ابراہیم جو ہے وہ نصرانی تھے، ابراہیم یہودی تھے، وہ بات ختم ہو گئی. سوال یہ آ گیا کہ جی ابراہیمی کون ہے. ابراہیمی وہ ہے جس نے ابراہیم کی پیروی کی. بتا دیں مطلب کیا محمدی کون ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے پیروی کی، ان کے طریقے کو فالو کیا، ٹھیک ہے، وہ محمد کی وہ سب سے زیادہ نسبت کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی پیروی. اس کے نہیں کہ آپ ان کو جو ہے اپنے مکتبہ فکر کا جامع پہناتے پھرے اور اس طریقے سے آپ اپنی نسبتیں ان کے ساتھ شامل کرتے کہ جی ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے، وہ اپنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے ساتھ ہوں گے، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ رسول اللہ ہوں گے. اسی انفیاں ساڑھے نال رسول اللہ ہوں گے، اسی شافیاں ساڑھے نال وہ ہوں گے، اسی بریلویاں ساڑھے نال وہ آن گے، اسی دیوبندیاں ساڑھے نال ہوں گے. نہیں نہیں نہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں. آپ بتائیں آپ کس کے ساتھ ہیں.
آپ کی نسبت ان کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف ایک طریقے کے ساتھ کہ آپ ان کی پیروی کریں. یہی دعوت یہودیوں اور نصرانی ہے. جب انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر گروہ بندیاں کر فرقے بنا لیے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ نسبت کا سب سے زیادہ حق صرف اسی کو ہے جو پیروی کرے. اس زمانے میں کون کر رہے تھے؟ اہل ایمان اور ان کا پیغمبر. آج بھی دیکھ لیں، یعنی جو طریقے کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، نسبت کا سب سے زیادہ حق صرف انہیں کو ہے. اس کے علاوہ کسی کو نسبت کا حق نہیں. باقی اگر کوئی نسبتیں تلاش کرتے پھرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اسی زمانے کی، یعنی اب دیکھیں کہ بات کیا چل رہی ہے. اب یہاں پہ اہل کتاب نے ایک اور کام کیا کرنا شروع کر دیا. عدد طائفات من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون. اہل کتاب کا ایک گروہ یہ آرزو رکھتا ہے کہ کاش تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. اہل ایمان کے ساتھ بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے یہودیوں کے بارے میں سورہ البقرہ میں چیزیں آ گئی نا، کہ مکالمے کی ایک صورتحال پیش آ گئی، بیچ میں اہل ایمان بھی ڈسکس آ رہے ہیں، بیچ میں یہودی بھی آ رہے ہیں، سارے آ رہے ہیں. تو اس ساری سرگزشت کے اندر اب اہل ایمان کو ضمنی طور پہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہودی، سوری، یہ جو اہل کتاب ہیں، ان نصرانی، اب یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں. اب تمہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں، مختلف حکمت عملیوں سے کام لے رہے ہیں. اور کون سی حکمت عملی جو ہے اپنا رہے ہیں؟ یعنی حجت ختم ہو گئی، ہر طریقے سے دلائل دینا، اور ہر طریقے سے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکے. جو مباہلہ کا چیلنج تھا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. ہر قسم کا منطق، دلیل، ہر قسم کی فیل ہو گئی ہے. تاریخ کے میدان کے اندر اتر کے فیل ہو گئے، سامنا یہ نہیں کر سکے. اور اب کیا ہے، یعنی اول تا آخر ان کے ہر چیز فیل ہو چکی ہے، اور اب یہ تمہیں گمراہ کرنے کے اوپر اتر آئے. گمراہ کرنے کے لیے کون سے کام کر رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں کہ اب پہلے گمراہ کرنے کے لیے اسٹریٹجیز اپنا رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پہلے بتائیں گے. پہلے ان کی اس جو آگے یہ حرکت کر رہے ہیں وہ آگے بتائی جائے گی، لیکن اس حرکت کے اوپر پہلے حیرانگی کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا اور ملامت کا اظہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون. اہل کتاب، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان آیات کے گواہ ہو کہ کس طریقے سے ملامت کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، ان کی اس حالت کے اوپر. یہ تو خود اللہ کی آیات تو جانتے ہیں، یہ تو دنیا کے اندر اللہ کی آیات کے گواہ بنا کے کھڑے کیے گئے. یہ تو منصب شہادت کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، اور یہ جانتے ہیں یہی اللہ کا پیغمبر ہے. ان کو عقل و فطرت سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے، ان کو دلیل سے ثابت کر دیا گیا ہے، ان کو ان کی کتابوں سے ثابت کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر حق واضح کر دیا گیا ہے، ان کو مباہلہ کے بعد مکمل اتمام حجت کر دیا گیا ہے. کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر کیوں بن رہے ہو حالانکہ تم خود تو ان آیات کے گواہ ہو. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہو، حق کو چھپاتے ہو در حالانکہ تم جانتے ہو. آپ دیکھیں کہ کس حد تک جا کے آخری درجے کے اندر ان کی بات کے اوپر ملامت کی جا رہی ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات ان سے ڈھکی چھپی رہ گئی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دلیل ان کو سمجھ نہیں آئی، ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی شبہ رہ گیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے ان کو کلیئر نہیں ہو پا رہی، کسی شبے میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حق ہے، یا ان کو معلوم، یہ اس زمانے کے نصرانیوں کی بات ہو رہی ہے جن کے اوپر اہتمام حجت ہو چکا ہے. آج کے اوپر قیاس نہیں کرنا کہ ان کے سامنے جا کے بات کرتے نہیں، ٹھیک ہے. یہ جو تو یہ جن کے اوپر اتمام حجت ہو چکا ہے، پہلے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے اس حال کے اوپر جو آگے وہ کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ملامت ہو رہی ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں وہ آگے بتائیں، ٹھیک ہے. کہ ملامت کی جا رہی ہے کہ جانتے ہیں خود اللہ کی آیات کے گواہ بنا کے دنیا میں جاری کیے گئے تھے، بپا کیے گئے تھے، اور اب دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. ان کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے، ان کے منکر بن کے کھڑے ہو گئے، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ حق ہے، حق کو باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں، گڑمڑ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ حق واضح نہ ہو پائے، اپنے لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو پائے، حق چھپا رہ جائے، حالانکہ یہ خود حق کو واضح کرنے کے لیے دنیا میں بپا کیے گئے تھے. تو ان کی حالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس کا اظہار کیا گیا، ملامت کا اظہار کیا گیا. اب کرتے کیا ہیں، یعنی جو یہ حرکت، جو تدبیر انہوں نے اختیار کی اس کام کے لیے، وہ دیکھ لیں وہ کیا تھی جس کے اوپر ملامت کا اظہار کیا گیا ہے. یعنی کہ ملامت کا اظہار کس طریقے سے کیا گیا کہ یہ تم تو جانتے ہو، تم تو خود گواہ ہو، پھر کیوں یہ حرکتیں کر رہے ہو، سازشیں کر رہے ہو. سازش کیا تھی؟ وقالت طائفات من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار
وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دیا کرو تاکہ وہ بھی اس سے متنفر ہو جائے۔ یعنی کتنی بڑی سازش ہے کہ جو وہ کھیل رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے۔ تمام حجت ہو چکا ہے، میں نے بتایا نا، سارا کا سارا معاملہ ہو چکا ہے، جانتے ہیں کہ اللہ کی یاد ہے، جانتے ہیں کہ حق ہے، اسی لیے حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو اب کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو کے تو دوبارہ اسلام کو چھوڑ دینا، صبح جاؤ جا کے مسلمان ہو، یعنی چند دن ان کے ساتھ گزارو اور گزار کے دوبارہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو خود مسلمان ہیں ان کے ذہن میں یہ تاثر جائے گا کہ دیکھیں یار یہ تو حق کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو حق کو قبول کیا تھا، جب قریب سے آ کے دیکھا تو غلطی واضح ہو گئی، قریب سے آ کے دیکھا تو جھوٹ واضح ہو گیا، باطل واضح ہو گیا، ہدایت ہی باطل ہے، اسلامی باطل ہے۔ مسلمان خود جو ہے اس سے متنفر ہونا شروع ہو گئے، مسلمان جو ہے خود اس سے گمراہ ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے اہل ایمان کو پیچھے کہا گیا تھا کہ یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ملامت کا اظہار کیا اس رویے کے اوپر کہ یہ اس طریقے سے اب گمراہ کرنا شروع ہو گئے ہیں مسلمانوں کو، کہ خلق خدا کی ہدایت کے لیے، خلق خدا کو حق پہنچا دینے کے لیے، ان کے اوپر شہادت حق ادا کرنے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کر کے دنیا میں بپا کیا گیا تھا، وہ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ خود حق کو چھپانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، حق کو چھپانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، حق کو چھپانے کے لیے، کتمان حق کے لیے شہادت زور ادا کر، اس کو کہتے ہیں شہادت زور، کہ آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے حق پہنچائیں، حق کو واضح کریں، یعنی اللہ کے شاہد بن کے دنیا کے اوپر کھڑے ہوں، اللہ کے گواہ بن کے دنیا کے اوپر کھڑے ہوں، آپ اللہ کے خلاف گواہ بن کے دنیا کے اوپر کھڑے ہوں، آپ حق کو چھپانے کے لیے دنیا کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ حالت تھی ان کی جہاں تک وہ پہنچ چکے، یہ ضلالت تھی جہاں تک وہ پہنچ چکے۔ مسلمانوں کا جائزہ لے لیں کہاں پہ پہنچے، شہادت حق ادا کر رہے ہیں، شہادت زور۔ رویہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کون سا رویہ ہے جو وہ اختیار کر رہے تھے، کس طریقے سے مباحث ہیں جو وہ اختیار کر رہے تھے، جس طریقے سے دنیا کی کوئی بھی قوم، آج مسلمان قوم جس طریقے سے اختیار کرتی ہے وہ بھی وہی کر رہے تھے۔ ایک آخری آیت ہے اسی ذیل میں، ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا کرتے تھے، اور دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ نہیں، کہ جو ان کی گروہ بندیاں ہو چکی ہیں اس کے اندر جو سارے کے سارے کام کر رہے ہیں ایسا ہی نہیں کر رہے۔ یہ اس آیت کے اوپر ایک اور، یہ اس واقعے کے اوپر ایک اور جو ہے وہ دلیل، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم اپنے دین کی پیروی کرنے والوں کے علاوہ کسی اور کی بات کا اعتبار بھی مت کریں، کہ اپنے مولوی کے علاوہ کسی اور نو سننا نہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے عالم کے علاوہ کسی اور کی بات کو سننا بھی نہیں، گوارا بھی نہیں کرنا، گمراہ ہو جاؤ، اے گل ہے ساری، ٹھیک ہے؟ یہ جو رویہ ہے اس کا، یہ جو جس کے اوپر وہ اتر کے آ کے پہنچ چکے، یہ اپنا آج 3 لوگوں کے بارے میں یہ فتویٰ جاری ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مولانا مودودی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، اور بھی بڑے لوگ ہیں، بیچ میں مولانا اصلاحی ہیں اور غامدی صاحب بھی، اور بڑی لائن لگ جاتی ہے اس کے اندر کہ ان لوگوں کے اوپر مدارس سے فتوے جاری ہوتے ہیں، بات نہیں سننی، گمراہ ہو چکے، اپنے مولوی دی سننی ہے۔ ایک بار میں سن رہا تھا مفتی مکی جازی صاحب بات کر رہے تھے وہاں پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ جی تفسیر تفہیم القرآن نہیں پڑھنی، اگر پڑھو تو کسی اپنے عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھو تاکہ وہ تمہیں صحیح طریقے سے بتا سکے، اس کی غلطیاں تمہارے اوپر واضح کر سکے، اور بات اپنے عالم ہی کی ماننی۔ کیوں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے، قل ان الہدا ہدی اللہ، او ہدایت تو اللہ کی ہے، تم اس کے مالک کب سے بن گئے ہو؟ یہ تو ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جسے چاہتا دیتا ہے، تم نے اس کو شخصیات میں محدود کر دیا۔ ہدایت کسی شخصیت کے اندر تھوڑی محدود ہے کہ وہ فلانا مولوی ہے، صرف اسی کے، ہمارا مولوی جو ہمارا طبقہ ہے یا ہمارا دین ہے یا ہم جو ہے ہمارا فرقہ ہے، اس کا جو مولوی ہے اسی کے پاس جو ہے سچ ہے، اسی کے پاس جو حق ہے۔ ہدایت تو اللہ کی، اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس جہاں سے چاہے مل جاتی، ہر جگہ پائی جاتی، یعنی سچے طالب علم کی طرح اگر جو آپ جائزہ لیں تو آپ اس طریقے سے تھوڑی کہیں گے اپنے ماننے والوں کو یا اپنے مقلدین کو کہ جی صرف اپنے مولوی دی سننی ہے اور کسی نے سننا بھی نہیں، سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو آگے سے جواب کیا دیا کہ اللہ نے کیا خوب قسم کا جواب دیا کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، شخصیت کی نہیں، کسی گروہ کی نہیں، تو اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اس ہدایت۔
اب یہ کیوں؟ ایک دل کے اندر اپنی جو بات ہے، یعنی یہ جو اصل بات ہے نا، وہ دل کے اندر لوگوں کے یہ ہوتی ہے جو اللہ نے بیان کرتی ہے. این یؤتا احدم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. ایک منٹ. اچھا جی، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بتایا کہ ان سے کہو اپنا کہ مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو بھی نہ مل جائے جس طریقے سے چیز تمہیں ملی ہے، اور وہ تمہارے باب میں اپنے رب سے حجت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ اصل بات ہے جو ان کے دل میں ہے، جو لوگوں کے اندر مذہبی پیشوائی اور اپنی سپرمیسی، اپنے فرقوں کی سرپرستی اور اپنے ہی فرقوں کی بالادستی اور اپنے ہی فرقوں کا جو وہ نام چاہتے ہیں نا کہ اوپر رہے، ان کی پیشوائی نہ چھن جائے، ان مولوی کی گدی چیلنج نہ ہو جائے، وہ مدرسہ چیلنج نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہماری کوئی حجت پیش کریں. حجت کا مطلب ہے دلیل. ٹھیک ہے، کہ کوئی ان کو دلیل نہ مل جائے. ٹھیک ہے، کہ ہمیں پیشوائی ملنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مذہبی پیشوائی جو اس ٹائم پہ یہودیوں کے پاس تھی یا نصرانیوں کے پاس تھی یا اہل کتاب کے پاس تھی. اصل بات یہ تھی کہ ان کو یہ تھا کہ یہ ہی نہ ہو کہ یہ پیشوائی مسلمانوں کو نہ ملے. ٹھیک ہے، یا جو نبی کی ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کو نہ مل جائے. تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ کل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء. ان سے کہو فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کو دے گا جسے کو وہ چاہے گا. واللہ واسع علیم. اللہ تو بہت وسیع ہے اور علم والا ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں ہے، تنگ نظر نہیں ہے، تنگ دست نہیں. اس کے اوپر مرضی چاہے گا فضل کرے گا. یہ کس دیکھیں آپ، بس میں تو اس معاملے کے اندر یہ دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے آخری درجے کے اندر جا کے اتمام حجت کرتے ہیں، پھر مکالمہ کرتے ہیں، اینڈ دین مکالمے کے اندر بھی اگلے بندے کو ڈیبنک کرتے ہیں کہ اگلے بندے کے پاس مکالمے کے اندر بھی منہ دکھانے کی کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. یہ ان کے رویے کے اوپر یہ بات کی گئی ہے کہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی بات بھی نہ سننا، یعنی ان کی بات پہ کان بھی نہ رکھنا، ان کی بات کے اوپر جو ہے غور بھی نہ کرنا، ان کی بات کی جانب ذرا سوچنا بھی مت کرنا، وہی جو تمہارے اپنے لوگ کرتے ہیں، یعنی جو ان کا اپنے پیشوا تھا. ٹھیک ہے، انہی کی بات ماننا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، شخصیات کی نہیں، جو تم نے شخصیات کے اندر انہیں قید کر رکھا. ٹھیک ہے، تو ہدایت تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہی مولوی جو ہے وہ حق بول رہا ہو، سچ بول رہا ہو، وہ کہیں سے بھی مل سکتی. اللہ کی ہدایت ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے دیتا ہے. وہ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف آپ ہی کے پاس ہو. ٹھیک ہے، وہ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف آپ کے ماننے والوں کی یا آپ کے مقلدین یا آپ کی طرح ذہنیت رکھنے والے یا آپ کے فرقے والوں کے پاس ہو، یا جس گدی پہ آپ بیٹھے ہیں اس گدی والوں کے پاس ہو، یا جس قوم میں آپ پیدا ہوئے ہیں صرف اس قوم کے پاس. ایسا تو نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ پہلی بات کا جواب دیا. دوسری چیز یہ تھی کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو یہ تھا کہ ان سے دنیا کی پیشوائی نہ لے لی جائے. ٹھیک ہے، جو یہ جو پیشوائی جو ہے یہ اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ تم سب جو ہے انہی کے بات سنو اور بات سن کے تم خود جو ہے وہ مسلمان ہو جاؤ، اور پھر جو ہے ہم جو یہودی ہیں یا ہم جو نصرانی ہیں ہم سے دنیا کی پیشوائی نہ لے لی جائے. اللہ نے اس کا جواب دیا، یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ بہت وسعت دل والا ہے. وسعت اس کو مطلب الفاظ یہ مطلب میرے سے مناسب نہیں ادا ہوئی کہ اللہ بہت وسعت والا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تمہاری طرح تنگ نظر یا تنگ دست نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو سنبھال کے رکھے کسی کو دے. ٹھیک ہے، تو یہ کس درجے کے اندر جا کے ان کی بات کو کلیئر کیا گیا. یہ مکالمہ ہے، اس کا خلاصہ بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو اینڈ پہ اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ آپ نے پھر سننا نہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ جو یہ ہے مکالمہ چل رہا ہے، آگے مکالمے کا بیان ہے سارا کا سارا، اور مکالمے کے بعد پھر مسلمانوں کی ذمہ داری اسی طریقے سے جیسے سورہ بقرہ میں ہوا کہ پہلے اتمام حجت ہوا، پھر ایک مکالمہ چلا. مکالمے کے اندر جا کے بھی اتمام حجت ہوا، اس کے اندر بھی ان کے پاس کوئی کال باقی نہیں رہ گیا، کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی، کوئی بات باقی نہیں رہ گئی. جادو کے اوپر اتر آئے، اس کا بھی جواب دے دیا. آخر میں جا کے یعنی جب پورا کا پورا منہ بند ہو گیا تو اس کے بعد جا کے مسلمانوں کی پیشوائی کا اعلان کیا گیا اور ان کی ذمہ داریوں کا اعلان کیا گیا، اور پھر ان کو کتاب و شریعت دی گئی.
یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اہتمام حجت کیا گیا، پھر مکالمہ شروع ہوا، پھر مکالمے کے اندر بھی منہ بند کیا گیا۔ اب یہاں پہ تقریباً آگے آپ دیکھیں گے کہ 20 آیات اور چلیں گی اگلے سیشن کے اندر، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے، جس کے اندر مکالمہ ہی چلنا ہے، اور اس مکالمے کے اندر منہ بند کیا جا رہا ہے بس ان کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بس آپ نے قیاس کرنا ہے، اس سے سبق جو بیسیکلی ہے نا دو قسم کے، ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے ان کے اوپر اتمام حجت کیا، اور یہ دین حق کے حق ہونے کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ قرآن پڑھ لے بندہ مسلمان، پکا ایمان، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی حالت کے اوپر قیاس کریں اس چیز کو، کہ آیا آپ بھی ایسا ہی نہیں سمجھتے